السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله الا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله الا فقرا الى آخر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم اور گرام قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کو آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے۔ جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر، خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صدا افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چڑھنے والی کئی فاطمہ، کئی رضیہ، کئی شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہی ہے: کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ ہوا حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف وحشت کو دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ ان دار باری میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صرف نازکی پر کیے گئے ہیں۔ جس پر ہم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے جنگلوں کی خاک چاہنے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کے ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیاں کی پیدائش کو اس طرح منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پیارے محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کے خاردار جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہے اس وقت سے والدین کا نیند حرام ہو جاتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ سام بن کر دسنے لگتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ سام بن کر دسنے لگتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ سام بھر کر دسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے اور دوسرے طرف جنسی بھیڑوں کی اڑتی ہوئی نکاحیں ہوتی ہے، اور تیسرے طرف پڑوسین کی چہمی گوئیاں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کا تلاش کرتے ہیں، جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سرور الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے۔ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہو رہی ہے۔
اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیا، 2 مٹکے، مشتمل مختصر سامان کو علی مرتضیٰ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سنگ گرائے جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔